بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر عبدالقدوس اپنے ڈیجیٹل یوٹیوب چینل اے کیو میڈیا کے ساتھ۔ آج ہم ایک بڑے سلگتے ہوئے موضوع کے اوپر بات کریں گے۔ میں چونکہ یہ موٹیویشن اس لیے دیتا ہوں کہ ہم جب اپنے آپ کو اتنا اویئر نہیں رکھتے، ہم اگنور کرتے ہیں چیزوں کو، تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سسٹم خراب ہوتے ہیں۔ ہمارا نوجوان ہماری کاپی ہے، ہماری اولاد ہماری کاپی ہونی چاہیے، مگر وہ اکارڈنگ ٹو دا نیو ٹرینڈز اپنے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے دین کو اپنے مین سٹریم پہ رکھنا ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے اس کی تربیت کیسی چل رہی ہے، بچوں کی اخلاقیات، اس کے اوپر توجہ دینا۔ آج اس سلسلے میں کچھ بڑی ضروری باتیں آپ سے کرنے والا ہوں، چونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور بچوں کو، نوجوانوں کو، بیٹیوں کو میں ان کو آبزرو کرتا ہوں، ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے رویے، وہ ساری چیزیں۔ آج کی اس ویڈیو میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ آبزرویشنز رکھوں گا۔ ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل یقین نہیں کرتا۔ ہر جگہ دل کی نہ مانے، دماغ کو بھی لڑائیں۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین ہے، ہمارا ریلیجن ہے اسلام۔ ہم لمیٹیشنز کے اندر رہ کے زندگی گزار سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد باؤنڈریز ہیں، ہم ان باؤنڈریز سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر جانے کی کوشش کریں گے تو تباہی ہمارا مقدر ہوگی۔ میرا دل نہیں مانتا، اس بات سے باہر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی بصیرت تھی جو اللہ نے عطا کی ہوئی تھی، اتنی حکمت تھی، اللہ کی خصوصی رحمت تھی ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اللہ نے آپ کو ایک سپریم پیغمبر کے طور پہ چنا، لاسٹ پروفٹ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر آتے ہیں، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا گھر میں ہے، ایک مہمان آیا ہوا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ریلیٹو جوان، وہ سویا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی پوچھا کیا اس جوان نے نماز پڑھی ہے؟ ورنہ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، بیٹا بیٹی سوئے ہوئے ہیں، بالغ ہیں، وہ ان کی 10 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، اس نے فجر پڑھی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی مس ہے، کیا ہوا، جمعہ پڑھا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور باتیں بڑی بڑی، دعوے بڑے بڑے کہ جنت میں جانا ہے۔ یہی اولاد بندے کو جہنم کے ایندھن بنائے گی یا یہی اولاد بندے کو جنت کی طرف لے کے جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں مرنے کے بعد بندے کو فائدہ دیتی ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی اولاد کی اچھی ٹریننگ۔ جب آپ نے اچھی ٹریننگ کی ہوگی، وہ اولاد نیک عمل کرے گی تو آپ کو قبر میں فائدہ ہوگا۔ اگر وہ برائیاں کرے گی تو پھر جو وہ کرے گی اس کا رزلٹ بھی آپ کو ملے گا، اس کا عذاب بھی قبر کے اندر ہو۔ اس لیے یہ نہ کہیں کہ دل نہیں مانتا، میرا دل یقین نہیں کرتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ آپ کو روزی کمانے کی، آپ کو کام کرنے کی، ایفرٹ کرنے کی، سارا دن گدھے کی طرح کام کرنے کی تو پتہ ہے سارا کچھ ہے، لیکن نہیں پتا تو اپنی اولاد کا نہیں پتا، نہیں پتا تو اپنے بچے کا نہیں پتا، نہیں پتا تو اپنی بیٹی کا نہیں پتا، نہیں پتا تو اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کا نہیں پتا۔ مجھے اکثر ای میلز آتی ہیں، واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں کہ آپ نوجوان نسل کے اوپر اور پیرنٹس کی ٹریننگ کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں۔ وہ خدا را اٹھو، وہ جاگو، سوچو ذرا، اپنے اس جو آپ نے ایک حصار قائم کیا ہوا ہے اس سے باہر آؤ تاکہ تمہیں سمجھ لگے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ نماز پڑھنے تو خود جاتے ہو، بیٹا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ایک لمحے کے لیے نہیں کہنا کہ بیٹا اٹھو نماز کے لیے چلو، وہ بیٹھا ہوا مست، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی۔ کیا ہے جی، ناراض ہو جائے گا بیٹا، وہ کچھ کرنا لے، اگر میں نے تھوڑی سی سختی کی، اصل میں آپ نے تو اپنا کردار ادا کیا ہی نہیں۔ اگر آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ کردار کیا تھا؟ 10 سال کا ہو گیا تھا، اس کو سکھانی تھی موریلٹی کیا، اس کو سکھانا تھا، جو ہے وہ نماز اس سے پہلے سکھانی تھی، اس کو ترغیب دینا تھی
اگر دی ہوتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی. یہاں حالات کیا ہیں؟ نہ باپ نماز پڑھتا ہے، نہ جو ہے اس کی والدہ بچے کی یا بیٹی کی وہ نماز نہیں پڑھتی. پھر امپیکٹ کیا پڑے گا؟ یا خود پڑھتے ہیں تو اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اپنی اولاد کا اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے کہ پوچھیں سی ہمارے بچے نے کیا کیا ہے. ہمارے تو اسکولوں جب ہم پڑھتے تھے تو اسکول میں یہ نظام تھا کہ وہ ہمیں ڈائری دی جاتی تھی کہ آپ نے 1 نماز پڑھی، 2، 3، 4 کے 5 پڑھی. یہ ہمیں پوچھا جاتا تھا. ہمیں بالکل اس طرح ہیلپ لیس نہیں چھوڑا جاتا تھا. پوری طرح چیک اینڈ بیلنس تھا ہمارے اوپر. ہماری مائیں تو ہمیں ناشتے تک نہ دیتی تھی، کھانا نہ دیتی تھی. اگر ہم فجر چھوڑتے، کوئی نماز چھوڑنے کی کوشش کرتے، جمعہ چھوڑتے، یہ حالات تھے. مائیں بھی صبح اٹھتی. آج کل کی تو ماں کو ڈراموں سے، مختلف کینڈی کرش جیسی گیموں سے فرصت ہی نہیں ہے. وہ اپنی اولاد کو ٹائم کہاں سے دے؟ رات دیر تک جاگتے رہنا، پھر صبح اٹھنا ہی نہ، اور 1-2 بجے اٹھ کے ناشتہ کرنا. بچے بیچارے بھوکے، اسکول کالج جانا تھا، اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایسے. میرا دل نہیں مانتا. یہ دل آخر کس کی پابندی کرتا ہے؟ یہ دل اپنے خول سے، خود ساختہ خول سے باہر کیوں نہیں آتا؟ اس دل کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں کہاں سٹینڈ کر رہا ہوں؟ اس دل کو سمجھائیں. اپنے بچوں کے اوپر کڑی نظر، کین آبزرویشن رکھیں کہ آپ کا بچہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے. اور یہ ضد، یہ اناپرستی، یہ شدت چھوڑ دیں. بچہ کچھ میچور ہوا ہے، 20-22 سال کا ہوا ہے، تو دیکھیں کہ میچور ہے، اچھائی برے کو فرق جانتا ہے، سمجھدار ہے، اس کی شادی کر دیں. چاہے وہ پیسہ نہیں بھی کما رہا ہو. خدا کے بندے، آپ جب شادی ڈیلے کرتے ہیں اس کے خطرناک نتائج نکلتے ہیں. جہاں بھی بھیجیں، کسی بھی تعلیمی ادارے میں، وہ کالج ہو، وہ اسکول ہو، وہ یونیورسٹی ہو، وہ اکیڈمی ہو، کڑی نظر. اگر آپ نے کین آبزرویشن، کڑی نظر نہ رکھی تو آپ بہت کچھ چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں. پھر اس وقت آپ کو سوائے افسوس کے کچھ نہ ہوگا کہ میرا دل نہیں مانتا. ان کے ذہن مضبوط کریں، انہیں سمجھائیں، ان کے اندر قوت فیصلہ لے کے آئیں، انہیں کانفیڈنس دیں کہ وہ بھی اپنے فیصلے کریں. ان کو ٹریننگ دیں تاکہ وہ بھی میچور ہو رہے ہیں، وہ 17-18 سال کے ہو گئے ہیں، انہیں یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں. انہیں بتائیں کہ آپ کی بھی امپورٹنس ہے اس گھر میں. جب تک ہم ساری چیزیں، سارے جو اتھارٹی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو بچے کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اور آج الحمدللہ ایک بہت بڑا پازیٹیو پہلو کہ بچے کو اویئر کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. اسے بتائیں دنیا میں کیا چل رہا ہے، اسے پولیٹکس ہے، اسے جو کنڈیشن ہے، انٹرنیشنل لیول کے حالات ہیں، سرکمسٹینسز ہیں، ان کے حوالے سے اویئر کروائیں. اسے گنگا بہرا نہ رکھیں کہ آپ کا بچہ تو بس ٹک ٹاک ہی دیکھتا ہے، میرا بچہ تو بس فیس بک پہ لگا رہتا ہے. بڑے فخر سے بتاتے ہیں میرا بچہ تو سنیپ چیٹ کو دیکھتا ہے. وہ خدا کے بندے، اس کو جو ویلڈ سورسز ہیں خود اس کے بارے میں اویئرنس کریں. کتابوں سے محبت، خود بھی مطالعہ کریں، اسے بھی بتائیں یہ کتاب پڑھو، یہ تمہارے کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کہاں بات کریں؟ میرا دل نہیں مانتا، میں کیا کروں، وقت نہیں ہے میرے پاس. تو یہ تو کچھ کرنا پڑے گا، پھر ہی جا کے کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے اور اس کا خدشہ ہے، اور پھر تباہی مقدر بن سکتی ہے. دل کو سمجھائیں، اور دل کو سمجھائیں اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی محبت میں سمجھائیں. اور اپنے بچوں کو بھی ان کی ٹریننگ اس طرح سے کریں کہ وہ ٹف حالات ہوں تب بھی شکر کریں، صبر کریں، ان کی ٹریننگ کریں. انہیں سمجھائیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکما کال، تنگی میں زیادہ خرچ کرو، صبر کرو، برداشت کا مظاہرہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور اللہ جب فراوانی کر دے، حالات اچھے کر دے، تو آپ کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر وہ چیزیں نظر آنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کا بچہ جو ہے محرومی کا شکار ہی رہے، وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا ہی شکار رہے، وہ ایسے دوسروں کے سامنے رہے جیسے پتہ نہیں اس کے کیا حالات، اس کو سردی لگی اور وہ جمع ہوا ہے. ایسے نہیں، کھلی ہوئی شخصیت ہو. ورک کرنا پڑے گا. اس کو کبھی کبھار ہوٹلنگ کروائیں اپنی موجودگی میں. یہ نہیں کہ ان کو بچوں جاؤ ہوٹلنگ کرو، ایسا نہ ہو. ان کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن رکھیں کہ وہ اپنی جائز خواہش کا کھل کے اظہار کر سکیں آپ سے. وہ دبے ہوئے نہ ہو کہ آپ بڑے جلاد ہیں گھر میں، ایسا نہ ہو. وہ اظہار کریں، پھر آپ اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کریں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے. ان کو احساس دلائیں کہ چیزوں کو سنبھال کے کیسے رکھنا ہے. آئے دن وہ چیزوں کی بربادی نہ کریں. وہ کسی ادارے میں،
وہ کسی یونیورسٹی میں ہے، وہ کسی اکیڈمی میں ہے، وہ کسی اسکول میں ہے، کالج میں ہے، انہیں بتائیں کہ گھر کی طرح وہاں اس ادارے کی چیزوں کو آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے۔ یہ نہ کہ دل نہیں مانتا میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ اپنے بچے کو یہ بھی ٹریننگ کروں، یہ بھی حصہ ہے ٹریننگ کا۔ جی ہاں، یہ بھی حصہ ٹریننگ کا۔ کھانا کیسے کھانا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سلام کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے، استاد کے سامنے رویہ کیسا اپنانا ہے، والد کے سامنے، دوستوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، والدہ کے سامنے، دادا دادی، نانا نانی، خالہ خالو، سارے ماموں وغیرہ جتنے بھی رشتے ہیں، پھپھا وغیرہ، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور اچھے طریقے سے اس کی رہنمائی کریں۔ اگر کریں گے تو سارا کچھ بہتر رہے گا، نہیں کریں گے تو پھر دل نہیں مانتا، اور پھر اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اسی صورت نکلے گا کہ جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے بچوں کو نظر انداز کرنا چھوڑیں، اپنے دل کو سمجھائیں کہ وہ آپ کا دل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونا چاہیے، اس کی اپنی آزاد دنیا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی انجوائمنٹ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز میں ہونی چاہیے، اسلام کی قائم کردہ جو حدود و قیود ہیں ان میں ہونی چاہیے، نہ کہ شیطان کی جو بنائی ہوئی حدیں ہیں ان میں ہو۔ میرے یوٹیوب چینل اے کیو میڈیا کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اے کیو میڈیا۔